قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں آج انشاءاللہ العزیز جو خاص قرآن پاک کی آیت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اپنے نبی کو اللہ نے قرآن میں ایسے ایسے خوبصورت آداب سکھائے ہیں جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، اور کہا تو حضور کو ہی گیا تھا، لیکن میری اور آپ کے لیے اللہ نے زندگی گزارنے کے اس طریقے میں بہت بڑی برکت رکھی ہے۔ چونکہ ہمارا قرآن آسان کورس جاری ہے، جس میں آپ سب حضرات کو پچھلے 2 جمعوں سے دعوت دی جاتی رہی ہے، ایک پورا ہفتہ الحمدللہ اس کا گزر چکا ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے قرآن کی اس کلاس میں 7 دن گزارے ہیں، آپ انہیں تسلی سے علیحدگی میں ذرا پوچھ کے دیکھیں کہ ان کا قرآن کے ساتھ پیار بڑا ہے، اتنا ہی رہا ہے، یا کم ہو گیا ہے؟ تو وہ ضرور آپ کو جواب دیں گے کہ ان 7 دنوں میں ہمیں قرآن سے مزید محبت بڑھ گئی، قرآن سے مزید پیار ہو گیا ہے، کیونکہ روزانہ قرآن سننا، قرآن سمجھنا، 1 گھنٹے کے لیے آ کے اللہ کے قرآن کے لیے وقت دینا، یہ یقیناً خوش نصیبوں کے بھی خوش نصیب انسان جو ہوتے ہیں انہیں اللہ موقع دیتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا قرآن آسان کورس جاری ہے اور اس کا 1 ہفتہ گزر چکا ہے، اب کل سے نیا موضوع قرآن آسان کورس میں شروع ہوگا۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی آیتیں پچھلے پورے ہفتے میں پڑھی گئی ہیں، اور اب اگلے پورا ہفتے میں قرآن پاک کی ایک مکمل سورت سورہ مدثر پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور جو قرآن کو سمجھنے کے شوقین ہیں، جنہیں یہ کبھی حسرت ہوتی ہے کہ کاش کوئی ایسا ماحول ملے جہاں کوئی قرآن ہمیں لفظ بلفظ سمجھائے، ایک ایک لفظ ہمارے دلوں میں اتارے، تو میں ان کو بڑی مسرت سے یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ہی یہ انتظام ہے، اور آپ ہی کے لیے ہم نے قرآن کے اس گلشن کو سجایا ہوا ہے۔ ضرور تشریف لائیں، قرآن سمجھیں، قرآن کے اس پیغام کو جو اللہ نے آپ ہی کے نام اتارا، میرے نام اتارا، ہم سب کے نام اتارا، اس کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں۔ تو الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے، انشاءاللہ یہ کام اللہ قیامت تک جاری رکھے گا۔ اس کے قرآن پڑھنے والے، اس کے قرآن سمجھنے والے اور قرآن کے گروہ قائم رہیں گے انشاءاللہ، یہ حلقے قائم رہیں گے، قرآن کے سمجھنے والے، قرآن کے پڑھنے والے مل کے بیٹھتے رہیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔
تو چونکہ کورس ہمارا جاری ہے، لہٰذا سورہ نمل کی گفتگو کو ہم نے ابھی کچھ وقت کے لیے روکا ہوا ہے۔ جب قرآن آسان کورس مکمل ہو جائے گا تو پھر سورہ نمل جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی وہیں سے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ ابھی چونکہ کورس کے دوران جو جمعہ آئیں گے ان میں ہم جنرل گفتگو کسی اور آیت کے حوالے سے کیا کریں گے انشاءاللہ۔ آج جو آیت کریمہ آپ کے لیے انتخاب کی ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب بھی تم جاہلوں سے کلام کرو، قَالُوا سَلَامًا، تو انہیں سلام کہہ کے گزر جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ہم سب کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت ایک گزارنے کا طریقہ بیان کیا ہے کہ جب بھی تمہارا کلام کسی ایسے شخص سے ہو جو سمجھدار شخص نہیں ہے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ تمہارا وقت ضائع کرے گا اور تمہارے لیے اس سے بات کرنے میں خیر نہیں ہے، چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، لوگوں کے قریب رہنا ہوتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں سے ملیں، بیٹھیں، گفتگو کریں، اور اس طرح کا انداز بنانا کہ رہبانیت کو اختیار کرنا، کہ چھوڑ دینا دنیا کو، جنگلوں میں چلے جانا، پہاڑوں پہ رہ جانا اور کہنا جی میں نے دنیا چھوڑ دی ہے، تو یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی گھر نہیں چھوڑ سکتا، یہ اسے منع ہے، رہبانیت اختیار کرنا اسلام نے منع کیا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں رہنا ہوتا ہے، بیوی بچوں میں رہنا ہوتا ہے، دوستوں عزیزوں میں رہنا ہوتا ہے، آپ نے انہیں وقت دینا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ کو یہ لازم ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو اب اللہ ان لوگوں کے درمیان رہنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے کہ تمہیں اگر لوگوں کے ساتھ رہنا ہی ہے تو تمہیں سلیقہ سیکھ لینا چاہیے، اور تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو اور لوگوں کو بھی نہ ہو۔ تو اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب بھی تم سے کوئی جاہل کلام کرے، تجھ سے بات کرے، تو کیا کرنا ہے؟ قَالُوا سَلَامًا، تو اسے سلام کہہ کے گزر جانا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا، اور حضور علیہ السلام کو اس کی باقاعدہ تعلیم دی گئی کہ آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ بحث کر کے اور اس کے ساتھ مسلسل بول بول کے اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے لوگوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ جہاں بھی ایسا معاملہ پیش آئے بحث سے بچو، دور ہو جاؤ اور اس کے لیے سلام کر کے چلے جاؤ۔ آج چونکہ ہم اس عظیم نعمت سے محروم ہیں اور لوگ اس اصول کو سمجھ نہیں پاتے، لہذا بہت سارے ایسے رشتے اور ایسی بہت ساری دوستیاں لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جاتی ہیں جن میں بحث شروع ہو جائے۔ لہذا اللہ والے ہمیشہ اس سے بچتے ہیں، وہ کبھی آپ کو بحث یہ نظر نہیں آئیں گے، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ نہ تو انہیں کوئی دین کی خبر ہے نہ دنیا کی ہے۔ بحث کرنا چاہے وہ کسی بھی موضوع پہ ہو اور ایک دوسرے سے چنجیں لڑانا، یہ کسی صورت بھی بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، اور کہیں بھی ایسا موقع آ جائے تو سمجھدار بندہ آپ کو وہاں سے اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ جو سمجھدار ہوگا، ذہین ہوگا، جس سے اللہ نے دین اور دنیا کی کوئی برکت دی ہوگی، وہ کبھی آپ کو وہاں بیٹھا نظر کہے گا جی بس اب میرے اٹھنے کا وقت ہو گیا، کیونکہ یہاں بحث شروع ہو گئی، اب یہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہی ہو گئے، اب میرے اٹھنے کا وقت ہو گیا جی، اللہ حافظ۔ اسی وقت تک بیٹھوں گا جب آپس میں پیار سے بات کریں گے، کوئی ایک سن رہا ہے دوسرا بول رہا ہے، پہلا سن رہا ہے دوسرا بول رہا ہے، دوسرا بول رہا ہے پہلا سن رہا ہے، تو پھر تو باتیں ہو رہی ہیں نا، بولو۔ اور اگر بحث شروع ہو گئی ہے تو پھر نہیں، پھر بزرگ فرماتے ہیں پھر
عقل مند بندہ آپ کو وہاں سے اٹھتا ہوا نظر آئے گا اور وہ کہے گا جی بس اللہ حافظ، اب میرا یہاں کام نہیں ہے۔ تو اللہ توفیق دے دے۔ یہ ایسی اعلیٰ خوبی ہے جس کے اندر اللہ اس کو دے دے، اسے سمجھ آ گئی کہ مجھے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ پھر آقا اسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کی عقل مکمل ہو گئی جس کو یہ علم ہو گیا کہ اس کے سامنے کون ہے۔ کیا میں نے کہا جی؟ اس شخص کی عقل مکمل ہو گئی جس کو یہ علم ہو گیا کہ سامنے کون ہے۔ باپ ہے تو باپ کی طرح بات کرے، ماں ہے تو ماں کی طرح بات کرے، بیوی ہے تو اسی طرح ادب سے پیش آئے، اولاد ہے تو اسی طرح اس کے ساتھ گفتگو کرے، دوست ہے تو دوستوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہے، عزیز ہے تو عزیزوں کی طرح بات کرے، مرشد ہے تو مرشد کی طرح گفتگو کرے، کوئی آپ کا بڑا ہے تو بڑے کی طرح اس کے سامنے جھک جائے۔ جس کو یہ علم ہو گیا کہ سامنے کون ہے، بس اس کی عقل مکمل ہو گئی۔ اب یہ عقل مند آدمی ہے، کسے پتہ ہے سامنے کون ہے۔ تو جو لوگ اس طرح نہیں کرتے وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنی انرجی صرف کر جاتے ہیں، اور اپنی انرجی کو ضائع کر کے، اپنی بلڈ پریشر کو اپ کر کے اور غصے میں آ کر لڑ کے بھیڑ کے اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ رشتے خراب کر کے اٹھتے ہیں۔ پھر دوستیاں ختم ہوتی ہیں، پھر رشتے ختم ہوتے ہیں، پھر اعتبار ٹوٹتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پیدا ہوتی ہے کہ اس نے مجھے کیا کہہ دیا تھا، اس نے کیا بول دیا تھا، اس نے ایسا جملہ کیوں بولا، اس نے ایسی بات کیوں کہی۔ بھئی آپ نے بات بڑھائی تو بات وہاں تک پہنچی، بولو نا بھائی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بات بڑھاتے نا تو کہاں پہنچنی تھی، یہ تو آپ کی بحث کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نہ بحث کرتے، پتہ نظر آ رہا تھا کہ اب یہ بندہ کسی صورت بھی میری بات نہیں مان رہا، تو کیوں بحث شروع کر دیا آپ نے؟ اٹھیں آپ، چھوڑ دیں آپ۔ دھاگا دونوں طرف سے کھینچو گے ٹوٹ جائے گا، ایک طرف سے پکڑو گے دوسری طرف سے چھوڑ دو گے، کبھی زندگی میں دھاگا نہیں ٹوٹ سکتا۔ ایک دھاگا نہیں ٹوٹ سکتا تو رشتہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے کھینچا تانی ہوتی ہے تو رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ سمجھدار بندہ کبھی ایسا نہیں کرتا، وہ نہ بیوی سے بڑھے گا، نہ دوستوں سے بڑھے گا، نہ عزیزوں سے بات کرے گا لمبی، نہ کبھی ایسا کوئی گفتگو کا انداز بنائے گا، بلکہ وہ کہیں بھی بیٹھا ہوگا وہ پہلے نمبر پہ اسی بات پہ رہے گا، بھائی بحث نہیں کرنی، چاہے کوئی دینی مسئلہ ہے، کوئی دنیاوی مسئلہ ہے، کوئی فقہی مسئلہ ہے، کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ایسا انداز ہے جس میں کوئی سوال جواب ہے اور اس میں بحث کا انداز آ گیا ہے، چھوڑ دے گا، ایسا نہیں کرتے۔ اللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو چونکہ دنیا بھر سے لوگ آپ کو بہت سارے خطوط بھیجتے تھے، بہت سارے اچھے الفاظ میں لوگ آپ کو خط لکھا کرتے تھے، بہت بڑے عالم دین اور بڑی اعلیٰ حضور کی محبت رکھنے والے تھے آپ، تو لوگ آپ کو بڑے اچھے القابات سے خط لکھا کرتے تھے، بڑی محبت سے خط لکھا کرتے تھے، اور آپ پھر ان کا جواب بھی دیتے تھے۔ اس دور میں میڈیا تو تھا نہیں، یہ خط ہی ہوتے تھے، بولو۔ آج تو چلو میڈیا ہے، میسیجز ہیں، اس دور میں میڈیا نہیں تھا تو خط ہوتے تھے، تو لوگ خط بھیجتے، آپ اس کا جواب لکھ کے بھیجتے تھے۔ تو ایسے ہی آپ اپنے ایک شاگرد کو بٹھا کے وہ خطوط جو آئے ہوئے تھے انہیں کھلوا کے تو جواب لے رہے تھے۔ ایسے ایک خط کھولا گیا تو اس میں اب کچھ لکھا ہوا تھا، ظاہر ہے اب وہ شاگرد جو ہے وہ پڑھنے سے انکاری ہو گیا، اس سے کہا حضور یہ خط رہنے دیں، میں اگلا کھولتا ہوں۔ کہا نہیں یار یہ پڑھو، کیا اس میں لکھا ہے، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا تم نے۔ کہا نہیں حضور میں اسے نہیں پڑھ سکتا۔ کہا نہیں ایسا کیا ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتے، پڑھو اسے۔ کہا حضور چھوڑیں، وہ اصل میں بڑا کوئی بدبخت آدمی ہے، تو میں نے نیچے اس کا ایڈریس پتہ کر لیا ہے، تو بس چھوڑ دیں آپ، بس میرا یہ جانے اب اور میں جانوں۔ کہا ایسا کیا ہو گیا یار، پڑھو تو صحیح۔ کہا حضور میں نہیں پڑھ سکتا، آپ خود ہی پڑھ لیں۔ وہ خط جب آپ کو پکڑایا گیا تو اس میں بڑی شدید اس نے گالیاں لکھی ہوئی تھی، شدید گالیاں، مطلب اچھی خاصی بری زبان استعمال کی ہوئی تھی کہ آپ نے فلاں وقت پہ یہ کہا تھا، میں اعتراض کرتا ہوں، آپ نے غلط بات کی تھی، اور یہ بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ ڈمکان ہیں۔ اسے اچھی خاصی جو ہے نا ایسے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اب آپ نے اسے پڑھا، آپ نے کہا اچھا چلو لکھ دو اس کو بھی، جواب لکھ دیتے۔ کہا نہیں حضور اس کو جواب اب آپ نے نہیں دینا۔ کہا کیوں؟ کہا میں دوں گا نا اس کو جواب، میں نے اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا، آج شام تک اس کی خیر نہیں ہے۔ میرے استاد کے لیے ایسے جملے بولے ہیں، میرے استاد کے لیے ایسے غلیظ الفاظ استعمال کرنے والا جائے کہاں۔
تو دیکھوں گا نا میں اس کو آج، ایسا بدبخت آدمی سے ذرا شرم ہے آنے. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا دیکھو یار، نہ ہمارا یہ کام ہے نہ ہم یہ کرتے ہیں، اس طرح کے انداز ہمارے نہیں ہیں. کہا نہیں حضور آپ نے کہاں کرنا ہے، یہ میں نے کرنا ہے. کہا نہیں تو نے بھی نہیں کرنا. کہا نہیں حضور آپ مجھے نہ روکیں، آپ ٹھیک ہے، آپ کی اپنی ایک محبت ہے، پیار ہے، آپ صبر کرنے والے ہیں، لیکن مجھ سے تو نہیں ہو رہا. میرا استاد ہے، میرے استاد کی عزت ہے، میرے استاد کا ایک بہت بڑا مقام ہے، تو اس بد نصیب کو بتاؤں گا نا کہ یہ ہے کون شخص جس کو تم نے اتنا کچھ لکھ دیا. تو اور میں اچھا تم واقعی جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بالکل میں جاؤں گا آج. کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. کہا یہ 2-4 خط اور لاؤ نا ذرا. 2-4 خط لائے گئے، اس بظاہر کھولا تو آپ کے لیے بڑے بڑے پیارے الفاظ تھے. آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ ہمارے دلوں کا چین ہیں، آپ ہمارے لیے حضور کی محبت کو، ہمارے لیے اللہ کے رسول کے پیار کو عطا کرنے والے ہیں. آپ کے لفظوں میں بڑا جادو ہے، آپ کی قلم میں بڑی طاقت ہے. ایسے ایسے پیاری تعریف کے الفاظ تھے. تو اور میں یہ جو 5-7 تمہارے سامنے خط کھولے ہیں نا، ان کا بھی ایڈریس نوٹ کرو نا پھر، اور جاؤ ان کے گھروں میں پھولوں کے ہار دے کے آؤ. ہاں جی یہ کیوں کروں؟ کہا ظاہر ہے دیکھو ایک نے گالیاں لکھی تو اس سے ملنے جا رہے ہو، تو یہ تعریف والے کا حق نہیں ہے کیا کہ اس سے ملنے جانا چاہیے؟ کہا جی بالکل ہے. کہا تو اس سے بھی جاؤ نا، جاؤ جا کے اس کو پھولوں کے ہار دے کے آؤ. کتنے پیارے لفظ لکھے ہیں اس نے میرے لیے. کہا سر یہ تو ہے. کہا تو پھر چھوڑو، دفع کرو یار، کیا کرتے ہو؟ اس نے اگر بدتریفی کر دی ہے کیا ہو گیا؟ کیا میرا کچھ اتر گیا ہے یا میری کو ختم ہو گئی؟ بھئی یہی ہم نے قرآن سے اگر سیکھنا ہے تو یہی سیکھنا ہے نا کہ تم نے اگر کسی جاہل کا کلام سنا تو اس کے جواب میں تم نے صرف سلام ہی کہنا ہے، اس کو کوئی جواب نہیں دینا. یہ بہت بڑی تعلیم ہے، بہت بڑی تعلیم ہے، جس کو بڑے بڑے سفید بالوں والے بھی اس تعلیم کو نہیں سمجھ پاتے، اور بڑی عمر گزر جاتی ہے. اور بھئی اگر کسی نے کوئی بات کر ہی دی ہے تو آگے سے رویہ تمہارا کیا ہوگا؟ جو ہم لوگ ہیں، ہم اسلام کے جو ماننے والے ہیں، محبت والے ہیں، ہمارا رویہ بھی اگر وہی ہے جو باقیوں کا ہے، کفار کا ہے، تو پھر ہمارے اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ لہذا فوراً اپنے آپ پہ غور کیا کریں. انشاءاللہ کہو نا ذرا، ایک دن میں کتنے لوگ تمہاری مرضی کے خلاف بات کرتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ بس وہیں پہ صبر کا موقع آیا، بس وہیں پہ رکنے کا موقع آیا، بس وہیں پہ تم نے سٹاپ ہونا ہے، بس وہیں پہ بریک لگانی ہے. کیوں؟ اب آگے ایک شخص نے آپ کے ساتھ غلط بات کر دی ہے. تو اللہ توفیق دے دے. انشاءاللہ کہو نا، اللہ توفیق دے دے. یہ بہت بڑی عادت ہے، اس کو اپنے اندر بنائیے. اور اگر یہ آپ کے بڑھاپے تک بھی آپ کو مل گئی نا تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے. بولے میں کیا کہا جی؟ آپ کے بوڑھے ہونے تک بھی عادت آپ کو مل جائے کہ کسی کی برائی کا جواب ایسے نہیں دینا، تو یہ بہت بڑی عادت ہے. یہ بہت بڑا کرم ہو گیا کہ بوڑھا ہونے تک تمہیں یہ نصیب ہو گیا کہ اگر کوئی آپ ساتھ ایسی بات کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں اس کے ساتھ ویسا نہیں کرتے، ویسا انداز آپ کا نہیں. ایسے ایک بزرگ اللہ والے تشریف رکھے تھے، تو اپنا کام کر رہے تھے، تو ایک شخص آ گیا ملنے کے لیے. اس نے کچھ سوال جواب کوئی بات پوچھنی تھی، تو اس نے پوچھا حضور میں حاضر ہو جاؤں؟ کہا آ جاؤ. وہ بیٹھ گیا قریب آ کے. آپ نے کہا اچھا میں ذرا یہ لکھ لوں تو پھر تمہاری بات سنتا ہوں. تو آپ لکھ رہے تھے کوئی اپنا درس وغیرہ، اس پہ آپ نے آیت لکھی. اب وہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت کیا لکھ رہے ہیں. جب آپ نے وہ آیت لکھی نا، قرآن کی آیت تھی باقاعدہ، اس کو لکھا آپ نے، اپنے درس کے لیے تیار کر رہے تھے. تو وہ آیت جب مکمل کی تو وہ دیکھ کے کہتا ہے حضرت یہ جو آپ نے آیت لکھی ہے غلط لکھی ہے، آپ یہ صحیح نہیں لکھی. آپ ایک تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر بندہ ہی مفتی ہے یہاں، مفت کا مفتی ہر بندہ. ہاں پاکستان میں 2 بندے ہر چیز ہیں، ایک حکیم ہر بندہ ہے بولو، اور دوسرا مفتی ہر بندہ ہے. کوئی بیماری پوچھ کے دیکھو، ہر ایک کے پاس علاج ہوگا. یہ کر لیں آپ، یہ کر لیں آپ، یہ کر لیں آپ، چاہے اگلا بندہ فوت ہو جائے. اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کو او ہو میں تو مذاق کی تھا. تو ہر بندہ حکیم بھی ہے اور مفتی بھی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی اس معاشرے کی یہ بہت بڑی آزمائش ہے. ہر بندہ حکیم ہے، کوئی نہ کوئی نسخہ سب کے پاس. اسی طرح مفتی بھی سارے ہیں. تو وہ خیر اس نے کہہ دیا کہ جی آپ نے یہ آیت غلط لکھی ہے. تو وہ بزرگ تھے، عرصہ ہو گیا تھا درس دیتے ہوئے، قرآن پڑھاتے پڑھتے ہوئے، وقت گزر گیا تھا.
تو انہوں نے جب وہ دیکھا کہ کہہ رہے آیت غلط لکھی ہے، کہا کہاں غلط لکھی؟ کہا یہ حضور یہ آپ نے زبر جو ڈالا ہے، زبر نہیں ہے، یہاں زیر ہے۔ کیا ہے بولو؟ یہاں زیر ہے۔ تو آپ نے غور سے آیت دیکھی، اچھا ٹھیک، آپ نے کہا لاؤ بھائی کو مٹانے والی شے لاؤ، اور لائی گئی، آپ نے وہ زبر مٹا کے زیر کر دی، زیر کر دی۔ وہ خوش ہو گیا، خوش ہو کے تو آپ نے اسے کہا بھی کہ یہ ویسے ٹھیک تھی، لیکن چلے آپ نے زیر کہا ہے، جا کے چیک کر لیجئے گا ذرا، خیر بتائیں کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ اس نے پوچھا، آپ نے اسے جواب دیا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ آپ نے دوبارہ بلایا خادم کو، اس زیر کو دوبارہ مٹایا، اسے دوبارہ زبر کر دیا۔ جب دوبارہ زبر کیا تو وہ خادم کہنے لگا حضور یہ کیا، ابھی آپ نے زیر کی ہے دوبارہ زبر کر دی، تو یہ کیا نہ ہی کرتے آپ؟ کہا اگر میں اسے سمجھانا شروع کر دیتا کہ نہیں یہاں زبر ہے، میرے 5-6 منٹ اور ظالم برباد کر دیتا، میرے 5-6 منٹ ضائع ہو جاتے، تو میں بیوقوف اپنا وقت اس جیسے جاہل کے لیے ضائع کروں؟ چل زیر ہی صحیح، جا پی جا کے پڑھتا رہے۔ تو لہذا یہ طریقہ ہوتا ہے، خے بخے نہیں کرتے، آگے سے وہ منہ کے اندر وہ ڈال کے تو شروع نہیں کر دیتے، بلکہ پورا ایک انداز بناتے ہیں، اچھا یار ٹھیک ہے بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، مان لیا۔ تو یہ جب تک آپ انداز نہیں بنائیں گے، آپ کے معاشرے میں امن نہیں آ سکتا، ہمارے معاشرے میں امن نہیں آ سکتا۔ امن وہاں آئے گا جہاں بحث ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ کہو نا۔ یہ بحثیے لوگ جو ہیں، یہ جتنا یہ امن خراب کرتے ہیں بحث کر کر کے، ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں چینلوں پہ، کیا ہو رہا ہے ذرا سارے بولو نا، ذرا بول دو یار، نہیں وہ آخر والے بھی بولیں، آج تک کوئی نتیجہ نکلا ہے؟ پھر کیا کر رہے ہیں؟ بحث کر رہے ہیں، ایک اس سے چنج لڑا رہا ہے، دوسرا بے فضول لوگ، ٹائم وقت ضائع، کوئی نتیجہ نہیں، بحث کا کبھی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ نتیجہ وہاں نکلے گا جہاں دو مدبر لوگ بیٹھیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے سہل انداز میں گفتگو کریں گے، وہاں نتیجہ نکلے گا۔ ورنہ ایک دوسرے کی بےزتی کر کر کے، گٹر کی طرح اس میں سے گندگی نکال نکال کے، اچھال کے، اس سے کپڑے خراب ہی ہونے ہیں اور کچھ نہیں ہونا۔ تو ہمیں اللہ توفیق دے دے۔ حضور کو اللہ نے یہ بات سکھائی، مل کے کہو سبحان اللہ۔ کیا نبی تم سے کوئی جاہل بات کرے، حالانکہ تیرے پاس ہر بات کا جواب ہے، آہا بولو تیرے پاس ہر بات کا جواب ہے، کون سا تجھے جواب نہیں آتا؟ ہم تمہیں بتانے کو تیار ہیں کہ کیا سوال کیا کوئی کرتا ہے تیرے سے، ہم تجھے جواب دیں گے اس کا۔ تیرا رب تیرے لیے حاضر ہے، تجھے ہر جواب دے سکتا ہے، کہ دو اسے جواب، لیکن نہیں دینا، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ تم نے جواب نہیں دینا، تم نے جواب بولو نہیں دینا، چپ رہنا ہے۔ مولا کیوں نہ دوں، علم ہے میرے پاس، قرآن ہے میرے پاس، صاحب قرآن ہوں، صاحب علم ہوں، جواب کیوں نہ دوں؟ کہا نہیں دینا، جاہل کو جواب نہیں دینا، ایسے ہی مرے وہ، اسی طرح مر جائے، کھپ جائے، ہم چاہتے ہیں یہ مرے، اس کو جواب نہیں دینا آپ نے۔ یہ کتنی پیاری تعلیم ہے، خود ہی سیکھے، کھپے مرے جا کے کہیں اور جا کے، لیکن آپ کے ساتھ جب کھے بکھے پہ آ گیا ہے، جواب نہیں دینا۔ اب یہ انداز آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ توفیق دے دے، یہ بڑی برکت ہے، یہ بڑی رحمت ہے، اور بزرگ ہمیشہ اس پہ عمل کرتے ہیں، بلکہ اس پہ اتنی سختی ہے کہ جو بحث کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، اس پہ بڑی سختی ہے بزرگوں کے ہاں، اور اللہ والوں کے ہاں اس کے ہاں بڑی سختی ہو چکی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا۔ جو مرید ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے، پاک پتن شریف، اور حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ دلی میں، ان کا مزار دلی میں، بہت بڑی ہستی ہیں، دونوں بڑی ہستی ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوئے تو درس ہو رہا تھا، قرآن کی گفتگو جاری تھی، کسی آیت پہ آپ بات کر رہے تھے، تو وہ سامنے آیات لکھی ہوئی تھی، تو جب وہ آپ آیت پڑھانے لگے نا، تو صفحہ پرانا تھا تو اس پہ وہ آیت تھوڑی سی مٹی ہوئی تھی، پرانا صفحہ تھا نا، آپ نے دیکھے ہوں گے پرانے قرآن جن میں آیت تھوڑا سا وہ وقت گزر جائے نا تو صفحے مٹ جاتے ہیں، تو ایسی وہ پرانا تھا نا تو وہ مٹی ہوئی تھی ذرا، تو آپ تھوڑا رکے اور غور سے دیکھنے لگے آیت کو کہ یہ کیا لکھی ہوئی ہے۔ غور سے جو ہی دیکھا تو چونکہ آپ سامنے بیٹھے تھے اور آپ نے وہی آیت پہلے پڑھی ہوئی تھی، تو آپ نے آواز سے کہا حضور یہاں یہ لکھا ہوا ہے، یہاں یہ لکھا ہوا ہے حضرت، یہ آیت یوں ہے۔
تو آپ نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو چہرے پہ جلال آ گیا. فرمایا کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑے ہو گئے. کہا جی حضور. کہا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ آیت نہیں آتی تھی؟ آپ کو یہ لگا؟ آپ کو کیا یہ لگا کہ مجھے یہ آیت نہیں آتی تھی؟ کہا نہیں حضور، میں کہا شاید پڑھی نہیں جا رہی تو میں مدد کر دوں. کہا نہیں، آپ کو پتہ لگا، آپ کو لگا کہ مجھے نظر بھی نہیں آ رہی؟ کہا حضور میں تو بتا رکھا تھا اس کو نہ لے جاؤ باہر ذرا. انہوں نے معافی مانگی. کہا حضور معافی دے دے. کہا نہیں، اس کو لے جاؤ کلاس سے باہر لے جاؤ اسے. باہر لے گئے. آپ درس دیتے رہے، وہ باہر کھڑے رہے. یہ کن کی بات سنا رہا ہوں بولو؟ جی جی، یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی. تو بعد میں جب درس ختم ہو گیا تو آپ اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا کہ اس کو کہہ دو جا کے ایک پچھلی بیعت ٹوٹ گئی ہے. کوئی سمجھ نہیں آئی. پتہ نہیں کون بیٹھا ہوا ہے. استغفر اللہ تو بول دو یار، یہ بہت بڑا جملہ ہے. کوئی اللہ والا یہ بول دے نا تو انسان کے لیے زمین آسمان ایک ہو جاتا ہے. کہا پچھلی بیعت ختم ہو چکی ہے، اسے کہو دوبارہ بیعت کرے. اب وہ باہر بیٹھے انہیں جا کے بتایا گیا کہ حضرت تو یہ فرما رہے ہیں کہ پچھلی بیعت ختم ہو گئی. تو روئے بڑا. کہا مجھے معافی لے دیں. 2 دن 3 دن گزر گئے، اسی طرح باہر بیٹھ کے روتے رہے. اٹھے نہیں، گئے نہیں. شاگردوں نے آ کے آپ کی سفارش کی. فرمایا حضور وہ تو مر جائے گا باہر بیٹھا ہوا ہے، خدا را کرم فرمائے. کہا بلاؤ اسے. بلایا گیا. فرمایا نظام الدین تمہیں کیا لگتا تھا مجھے وہ آیت نہیں آتی تھی؟ اوہو. کہا حضور خدا را میں ایسا نہیں سمجھتا تھا، میں نے تو بس بولا ہے. اللہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو ہم نہ تو کسی سے ناراض ہوتے ہیں، نہ کبھی کسی کے لیے دل میں کوئی برائی رکھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ تمہارے دل میں تمہارے علم کا بت ہے، اس بت کو توڑنے کے لیے 3 دن لگائے، اب وہ نظر نہیں آ رہا. کہا جی حضور کچھ ایسا ہی ہے، پچھلا جو پڑا تھا سب بھول چکا ہوں، سب بھلا دیا ہے. تو کہا آپ دوبارہ بیعت کیجیے. دوبارہ بیعت کی. حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اپنے حضرت سے 2 بار بیعت کی ہوئی ہے. تو لہذا اس حد تک یہاں بحث سے منع کیا گیا ہے. بحثی لوگ کبھی اللہ والوں سے فیض نہیں لے سکتے، کبھی بزرگوں سے برکت نہیں لے سکتے، کبھی اللہ والوں سے کچھ لینا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ بحث کرتے ہیں، وہ آگے سے جو ہے وہ بات پہ بات کرتے ہیں. آپ کے سامنے میں ایک ایسی مثال رکھنے لگا ہوں، شاید اس کے بعد آپ کو اس کی صحیح سمجھ آئے گی. سورہ بقرہ، قرآن میں سورہ بقرہ، اور اس سورت کا جو نام ہے وہ اس واقعے سے ہے جس میں اس گائے کا واقعہ پیش کیا گیا ہے. جنہوں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور قرآن کو جب وہ ترجمے سے پڑھے ہوں گے تو انہیں یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ میں ایک گائے کا واقعہ ہے کہ نہیں؟ بولے ذرا سارے. گائے کا واقعہ جس کے لیے سورہ بقرہ کا نام بقرہ ہے، گائے. پہلی قرآن کی سورت اور سب سے بڑی سورت، باقاعدہ سورت قرآن کی سورہ بقرہ پہلی سورت ہے. سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کا خلاصہ ہے، وہ قرآن کی اس طرح سے پہلی سورت نہیں ہے. قرآن کی پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، خلاصہ قرآن سورہ فاتحہ ہے. ہاں وہ بھی سورت ہے لیکن اصل قرآن کا مضمون شروع ہوتا ہے الف لام میم سے. تو اب وہ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اس میں وہ گائے کا واقعہ موجود ہے. ہوا یہ تھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، قتل ہو گیا. تو اس کے لیے اللہ نے، اللہ کے نبی کے پاس لوگ آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. انہوں سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ شخص جس نے اس کو قتل کیا ہے وہ کون ہے. تو انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا لوگ مجھ سے پوچھنے آ گئے ہیں تو بتائیے میں کیا جواب دوں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ نا کوئی گائے لے کے آئیں. کیا لے کے آئیں؟ کوئی گائے لے آئیں. اب انہوں نے کہہ دیا کہ گائے لے آئیں. بات اتنی سی تھی، بس مل کے کہو نا سبحان. بات اتنی سی تھی کہ گائے لے آئیں. وہ جاتے باہر سے کوئی بھی گائے پکڑ لاتے، لیکن ویسے یہ تھے نا بولو. تو آگے پوچھنے لگے کیسی ہونی چاہیے، وہ جو ہے وہ جوان ہو کہ بوڑھی ہو، رنگ کیسا ہو، وہ کھیت میں ہل چلانے والی ہو یا اس کے بغیر ہو. وہ جو سوال کرتے گئے،
مشکل ہوتی چلی گئی. نبی جواب دیتے گئے. اللہ نے بتاتا رہا اچھا ان سے کہو کہ جوان ہو، اچھا ان سے کہو کہ بغیر ہل چلانے والی ہو، اچھا ان سے کہو کہ رنگ بھی زرد ہو، اچھا یہ کہو کہ اتنی عمر والی ہو. وہ اتنی مشکل ہو گئی. خیر اس کے پیچھے بھی حکمت تھی کہ ایک یتیم بچہ تھا، تو اس کی گائے میں وہ ساری خوبیاں تھیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کر دی. وہ ساری خوبیاں اس میں تھیں. تو وہ پھر جب گائے لینے اس کے پاس گئے تو اس نے پھر ہزاروں لاکھوں کا مطالبہ کر دیا کہ جتنے پیسے دیں گے تو گائے دو گے، جو کہ مفت مل جانی تھی، لیکن اپنی بحث کی وجہ سے اسے مہنگی کرنی پڑ گئی. وہ مہنگی پڑ گئی انہیں بحث کی وجہ سے. تو وہ گائے لائی گئی اور پھر اس یتیم کو پیسے بھی دیے گئے، گائے لائی گئی، اس کو ذبح کیا گیا. اس کی زبان پھر اس مردہ شخص کو لگائی گئی تو وہ بول پڑا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا ہے. تو اتنا لمبا واقعہ کیوں پیش کیا گیا کہ یہ جو بار بار سوال کرتے ہیں نا الٹے سیدھے، اس کا نقصان سوال کرنے والے کو ہی ہوتا ہے. زیادہ سوال نہ کیے جائیں. بزرگ جب کوئی بات کر دیں تو اسی پہ رہا جائے. اس کے آگے بحث کرنے والے یقیناً کوئی نہ کوئی تکلیف میں پڑیں گے. ہاں کوئی پراپر سوال ہے تو کر لو بھائی. جب کہا گیا ہے گائے لے آؤ تو بات ختم. اب آگے جا کے اپنا ذہن، اپنی سوچ کو لڑا کے اس کو مزید مشکل کر دیا. تو قرآن نے اس واقعے کو کیوں پیش کیا؟ مل کے کہو سبحان اللہ. کیوں پیش کیا اس کو؟ یہ کوئی بچوں کو سنانے کی کہانی تھوڑی ہے. اس کے پیچھے بہت بڑا ایک سبق ہے کہ جو کہا گیا ہے کافی ہے، اسی کے اوپر رہو. تو امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. کہیے ذرا اللہ توفیق دے. حضور کی بارگاہ میں بھی ایسا ہوا، ایک صحابی حاضر ہوئے تو آقا اسلام سے انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو حضور نے چہرہ مبارک پہلے تو اسی کی طرف تھا، پھر اپنا چہرہ دائیں طرف کر لیا، ادھر کر لیا، دائیں طرف منہ کر کے بیٹھ کے. یہ میرے نبی کی ادا ہے کہ جب کسی بات کا جواب نہیں دینا ہوتا تو نہیں تو بولنا ہی نہیں نا. ہائے بولیے، نہیں تو بولنا ہی نہیں. چہرہ پھیر لیا، ادھر کر لیا. وہ گھوم کے ادھر آ گیا. اس نے کہا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں نے پوچھا ہے کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور نے پھر اسے دیکھا، پھر آپ نے منہ اپنا گھما کے چہرہ مبارک بائیں طرف کر لیا. پھر مطلب نہیں تو بولنا ہی نہیں نا، چہرہ ادھر کر لیا. اب اسے پھر سمجھ نہ آئی، پھر اٹھ کے وہ ادھر آ گیا. اس نے کہا حضور میں نے تیسری بار پوچھ رہا ہوں کہ کیا حضور حج ہر سال فرض ہے؟ اگر اسلام نے پھر ارشاد فرمایا جس بات میں میں چپ رہا ہوں تم بھی چپ رہا کرو. اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتا تو حج ہر سال ہی فرض ہو جاتا. کائنات کو بڑی مشکل پڑ جاتی تیری وجہ سے. بولو، تیری وجہ سے لوگوں کو بڑی مصیبت پڑ جاتی. اور شکر کر میرے منہ سے ہاں نہیں نکلا. بعض اوقات بندے کا موڈ ہوتا ہے نا، کچھ ہوتا ہے، بولو نا بھائی، کچھ ذہن ہوتا ہے، ایسا موڈ ہوتا ہے تو ہاں کہہ دیتے تو کیا بنتا؟ ریورس تو ہو نہیں سکتا. کہہ دیا ہاں تو ہاں. تو کہا اس لیے جب میں چپ ہوں تو تم بھی چپ رہا کرو. یہ بہت بڑی ادا ہے. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے انشاءاللہ. کہیں لوگوں سے بحث کرنے سے دور رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے محبت والے بنیں، لوگ آپ کے ساتھ پیار کریں، لوگ آپ کے ساتھ ایک اٹیچ ہو جائیں، ذہنی طور پہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنے میں خوشی محسوس کریں، لوگ آپ کے قریب بیٹھنے میں اچھا سمجھیں، لوگ آپ کو اپنے پاس بٹھا کے یا جب آپ آئیں تو لوگ خوش ہوں کہ یار اچھا بندہ آ گیا، تو بس بحث چھوڑ دیں. ایک کام کریں بس. بولیے، بول دو سارے. بس بحث چھوڑ دیں، اس کام سے نکل آئیں. اور کوئی بندہ کہہ رہا ہے نا کہ کوا سفید ہوتا ہے، کہا ہاں جی بالکل سفید ہی ہوتا ہے. کیا بات ہے، واقعی سفید ہوتا ہے. اور کوئی کہے نا کہ ہاتھی تار پہ بیٹھا ہوا تھا، بولو نا، تو کیا کہنا ہے؟ سارے بولو ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے ہاتھی تار پہ بیٹھا ہوا. بالکل نہ بحث کریں. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات. ہاں اگر کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے، مطلب کوئی واقعی اصلاح چاہتا ہے اور وہ اصلاح کا لہجہ اپنا کے آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی میری اصلاح کریں اس بارے میں، تو پھر اس سے آپ بات بھی کریں، سمجھائیں بھی، طے تک جائیں، اس کو پوری طرح ڈیٹیل میں سمجھائیں. آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، آپ کے گھر میں بچے ہیں، ان سے بحثیں نہ کریں، آپ انہیں بگاڑ دیں گے یا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں. اپنے بچوں سے بحث نہ کیا کریں. جی کبھی نہ کریں. کبھی نہ ایسا موقع آنے دیں کہ تمہارا بچہ تم سے بحث میں پڑ جائے.
آپ اس کا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، ایسے نہیں ایسے کرو، تو وہ آگے سے آپ سے بات کرنا شروع ہو گیا، آپ اس کو جواب دے رہے ہیں، وہ اور جواب دے رہا ہے، پھر آپ بھی جواب دے رہے ہیں، یہ کام جو ہو گیا نا، اس سے اب اس کی اصلاح کا دروازہ بند ہو گیا۔ بحث نہ کریں، وہ بول رہا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آگے سے جواب دے دے گا، آپ خاموش ہو جائیں، آپ سے کہا یار ٹھیک ہے تمہیں میں نے بتا دیا، اچھی بات، لیٹس سی، وقت فیصلہ کرے گا کہ کون اچھا ہے کون سچا ہے، تمہیں وقت بتائے گا، لیکن اپنے اور اس کے رشتے کو خراب نہ ہونے دیں۔ آپ کا، آپ کے بیٹے کا آپ باپ ہے، اس کے، آپ کا ایک رشتہ ہے اس کے ساتھ، اس کو ڈیمیج نہ کریں بحث کر کے، انشاءاللہ کہو نا ذرا، کبھی نہ ایسے کریں، اس سے اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ باپ مجھے زبردستی باپ ہونے کی جو ایک اس کے پاس اتھارٹی ہے نا، اس سے مجھے سمجھا رہا ہے، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب آپ اسے اس پیار سے سمجھائیں گے، اس عزت دے کے سمجھائیں گے اور بحث کے بغیر بات کریں گے، سمجھ جائے گا، بہت زیادہ سمجھ جائے گا۔ انسان، اور انسان ہے نا، گدھا تھوڑی ہے، بولو کھوتا تھوڑی ہے، انسان ہے نا، انسان کو سمجھانے سے انسان سمجھ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے انسان کو بڑی عقل دی۔ کبھی بھائی بھائی سے بحث نہ کریں، انشاءاللہ آپس میں بحث نہ کریں، کبھی کسی معاملے میں نہ کریں، دوستوں میں نہ کریں، خصوصاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو بحث کا حصہ نہ بننے دیں۔ انشاءاللہ کو ذرا حضور کی مبارک ذات کو بحث کے اندر نہ آنے دیں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا، سنیں کیا ہوگا، حضور کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، تم کبھی بھی کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ فرمایا حضور ہم کیوں دیں گے کسی کے ماں باپ کو گالی؟ کہا دیکھیں جب کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی دے دے گا تو تم بھی تو دے دو گے، لہذا ایسا نہ کرو، کبھی نہ کہو۔ اور اگر تم کسی کے ساتھ بحث میں چلے گئے تو تم اس کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہ کہنا۔ کہا حضور وہ جھوٹا خدا ہے، اس کا تو جھوٹا ہی کہیں گے ہم۔ کہا نہیں، اگر تم نے اس کے جھوٹے خدا کو جھوٹا کہہ دیا تو تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہہ دے گا۔ کہہ دے گا کہ نہیں کہہ دے گا؟ بولو نا، تمہارا سچا خدا ہے اور وہ اس کو جھوٹا کہہ دے گا، کیوں؟ تم نے اس کے جھوٹے کو جھوٹا کیوں کہا؟ تو اس سے بچو، ایسے نہ کرو۔ حضور کی ذات کریمہ کو کسی صورت بحث کا حصہ نہ بننے دو۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو وہ جو سامنے والا بے ادب ہے اسے اور موقع ملے گا حضور کے بارے میں بات کرنے، اسے اور آپ نے اصل میں آگ لگا دی ہے، اسے اور آپ نے موقع دیا، اور بول تو حضور کے خلاف، استغفر اللہ، تو وہ سارا تیرے کھاتے میں جائے گا کہ تیری وجہ سے وہ بحث کے اوپر اترا۔ تو کیوں حضور کو درمیان میں اس طرح لایا کہ حضور موضوع بحث بنے؟ حضور کے اوپر بحث نہیں ہوتی، آقا کے اوپر قطعی بات ہوتی ہے، قطعی، بولیے، قطعی بات ہوتی ہے، ایک ڈیسائسو بات کی جاتی ہے، بھائی میرا نبی تو یوں ہے، بات ختم، ثابت کرو نہ کرو، ایسے کر لو ویسے کر لو، کتاب میں دکھاؤ اس میں دکھاؤ، گا یہ کیا باتیں کرتے ہو یار، میرا نبی تو ہے اور ہے، اس پہ قطعی بات ہوتی ہے، اس میں حضور کی گفتگو کو موضوع بحث نہیں بنایا جا سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جس نے ایسا کیا، آقا دو جہاں کی ذات کریمہ کو موضوع بحث بنایا، ضرور کوئی نہ کوئی بے ادبی خود بھی کر بیٹھے گا، اس سے تو کروائے گا ہی، وہ جو سامنے ہے خود بھی کرے گا، تو اس سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں انشاءاللہ، کبھی بھی ایسے نہ ہونے دیں۔ اللہ والوں کو بحث کا موضوع نہ بنائیں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ والوں کو بولیے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم، بڑے بڑے نام، ان کو موضوع بحث نہ بنائیں، یہ بہت پاکیزہ نام ہے، یہ پاکیزہ لوگ ہیں بڑے، انہوں نے بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں اسلام کی، کیا ان کے ناموں کو بحث بنانا روا ہے؟ کیا اچھا لگتا ہے؟ کیا یہ مناسب عمل ہے کہ ان کے ناموں کو بحث کا حصہ بنایا جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہ بات کریں اس کو، میرے بڑے بڑے نام ہیں، ہم سلام کرتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ہماری اولادوں کے اوپر بھی ان کا سلام حق ہے، ہم تو زندگی بھر کے غلام ہیں ان بزرگوں کے، انہیں بحثوں کا حصہ نہ بننے دیں، کسی صورت نہ کریں اللہ، کیونکہ اس پہ جب بھی ہوگی بات تو کوئی نہ کوئی، ظاہر ہے ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہے، اور ویسے بھی ہمارا یہ زمانہ بے ادبوں سے بھرا پڑا ہے۔ میں رات درسوں میں بھی عرض کر رہا تھا، حضور اسلام کی محبت کے گفتگو کے درس تھے، جنہوں نے سنے ہیں، میرے کہو نا سبحان اللہ، جنہوں نے، جو ہمارے قرآن کے درسوں میں آ رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں قرآن کا نور دے، اور وہ ہماری مجلس کو آ کے آباد کر دیتے ہیں، ہمارا کیا جاتا ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کے درس کو آباد کرتے ہیں۔
تو انہوں نے سنا ہے کہ یہ اصل میں بہت بڑی سازش ہے کہ باقاعدہ بزرگوں کے ناموں کو اور حضور کی بارگاہ کی برکتوں کو موضوع بحث بنا کر بے ادبی کی گئی، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزتیں کم ہوں، ان کے پیار کم ہو جائیں، اور زیادہ بحث کرو تاکہ کسی نہ کسی طرح لوگ بحث میں پڑے رہیں بس۔ اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں، بولو کامیاب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ سارے کامیاب ہو گئے۔ تو آپ کسی بھی لیول پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چلو یہ تو دین کی بات کی ہے، میں نے اس کو ذرا سیپریٹ کر دیتا ہوں، اب آپ دنیا پہ آ جائیں۔ آپ کسی بھی لیول پہ، کسی کاروبار میں، کسی جاب پہ، کسی نوکری پہ، کسی جگہ دکان میں، آپ کہیں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، وہاں بحث چھوڑ دیں۔ بولیے، بس وہاں بحث چھوڑ دیں۔ اس دکان پہ، اس کام پہ، اس زندگی کے اس حلال کے رزق پہ بحث نہ کریں کسی کے ساتھ۔ تو بھائی میرا یہی کام ہے، بس اتنا کام، بس ٹھیک، ختم، اس سے آگے نہ جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہاں برکت پیدا ہوگی۔ اور جو قرآن نے اتنا بڑا رول دیا کہ اے نبی جب بھی تم جاہل سے کلام کرو تو اس کو سلام کر دو، بس اس سے آگے بات نہ کرو۔ اور بیوی سے تو کسی صورت بحث کرنے کا رزق نہ لیں۔ انشاءاللہ بولو ذرا، سارے ذرا مسکرا کے بولیں ذرا، انشاءاللہ۔ بہت بڑی بے وقوفی کریں گے آپ۔ اس خاص قسم کی مخلوق کو سمجھانا ناممکن ہے۔ اس کی وجہ حضور نے بیان کی ہے۔ آقا اسلام نے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہے۔ بولیے، مجھے بہت ساری میری بیٹیاں سن رہی ہوں گی، یہ ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہے نا، اللہ نے اسے بنایا ہی ٹیڑھی ہڈی سے ہے، تو یہ اس کی خوبصورتی ہی ٹیڑھی ہڈی ہے۔ بھائی اگر یہ ٹیڑھی ہڈی نہ ہو، یہ باہر کو نکل جائے تو ہمارا تو جسم بے ڈنگا ہو جائے۔ ہمارے جسم کی خوبصورتی اس ڈھانچے کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہماری ٹیڑھی ہڈیاں نا، پنجرا جس کے اندر ہمارا دل بند ہے، ہمارے باقی اعضاء ہیں سینے کے، یہ جو پنجرا بنا ہوا ہے نا، اسی کی وجہ سے پورے جسم کا سٹرکچر کھڑا ہے۔ اور اگر یہ ٹیڑھی نہ ہو اور اس کو آپ سیدھا کر کے دونوں طرف نکال دیں تو بتائیے آپ کیا لگیں گے؟ مجھے بتا دیں نظر، آپ انسان لگیں گے؟ کیا لگیں گے آپ؟ وہ دونوں طرف ہڈیاں باہر نکل جائیں، سیدھی ہو جائیں۔ تو یہ ٹیڑھا ہونا اس کا حسن ہے، اس کی بیوٹی ہے۔ تو جو لوگ اس مخمصے میں رہتے ہیں کہ وہ بحث کر کے اپنی بیوی کے ساتھ جیتیں گے، وہ بہت بڑی اپنے گھر میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ اور جو لوگ جھک جاتے ہیں ضرور برکت پاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں برکت دی ہے، اللہ نے انہیں رحمت دی ہے۔ میرے جوان بچے اس بات کو سمجھیں، وہ کل کو جب ان کو یہ زندگی کے دن ملیں گے تو اس بات کو سمجھ کے چلیں۔ بحث کرنے سے بالکل دور رہیں۔ ان سے کہیں جی کیا چاہیے آپ کو، یہ مسئلہ ہے تو ایسے کر لیں، ایسے نہیں تو ایسے کر لیں، بس بات کر، تیسری بات نہ ہو۔ چوتھی بات پہ گئے تو بحث شروع ہو جانی ہے، کہا نہیں ایسے نہیں بھائی، اچھا آپ چاہتی ہیں ایسے ہو جائے، کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد نقصان ہوگا، خود ہی کہے گی نہیں آپ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، آپ درست کہہ رہے تھے۔ کیونکہ مرد کی عقل بہرحال اللہ نے عورت سے زیادہ رکھی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے۔ عورت سے مرد فضیلت والا رہے گا اس لیے کہ اللہ نے اسے فضیلت دی ہوئی ہے۔ یہ فضیلت ہم نے خود نہیں لی، بولو نا، یہ اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، لہذا وہ فضیلت ظاہر ہو کے رہے گی۔ بحث چھوڑ دو بس، وہ ضرور ظاہر ہوگی وہ فضیلت۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہاری زوجہ اس بات کو تسلیم کرے گی کہ آپ کی بات صحیح تھی، میں نے بحث کر کے جو بات بنوائی تھی وہ غلط تھی۔ تو ایسا نہ کیجیے، اس سے پہلے بحث چھوڑ دیجیے، اپنی زندگی میں امن لائیے اور ان چیزوں سے بچ کے گزاریے۔ اور جہاں کہیں ایسا موقع ہو اپنے آپ کو اٹھ جائیے، چلے جائیے، قالوا سلاما، سلام کہہ کے چلے جائیے، اور کبھی نہ ایسے کیجیے۔ ایک واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی ہیں آپ، تو آپ کے ساتھ بھی ایسی پیش آیا، بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک شخص تھا، تو وہ بھی آپ کے ایسے ہی، آپ کسی کا مدعو تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو وہ مجمع میں ہی کھڑا ہو گیا۔ بولو کیا؟ سارے بولو، مجمع میں ہی، وہ بڑے مجمع میں ہی کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا حضور یہ آپ نے ابھی جو کہی ہے بات، یہ میں ثابت کر سکتا ہوں آپ نے غلط بات کی ہے، آپ نے صحیح نہیں کہا، یہ فلاں جگہ یوں ہے، آپ نے صحیح نہیں کہا۔ خیر آپ نے ایک نظر اسے دیکھا، تو لوگوں نے کہا بھی کہ بیٹھ جاؤ، بعد میں بات کر لینا، ابھی تو گفتگو حضرت کر رہے ہیں نا۔ لیکن وہ بس آسمانی چڑھا ہوا تھا، وہ چڑھتا رہا آسمانی، گفتگو کرتا رہا۔ آپ نے کہا اچھے سے بولنے دو یار،
آپ اپنی بات کرتے رہے. وہ بولتا رہا درمیان میں، نہیں میں بات ہی نہیں کرنے دوں گا، میں سننے نہیں دوں گا، میں کسی کو کہنے نہیں دوں گا. یہ دیکھیں آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے، آپ ڈر گئے ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ گھبرا گئے ہیں، آپ بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ گفتگو ختم ہو گئی. لوگ اٹھ کے دعا ہو گئی، وہ بولتا رہا. آپ مجمع سے نکلے، وہ پیچھے، آپ نے پھر اسے نظر انداز کر دیا، وہ پھر پیچھے گھر سے مسجد سے نکل کے آپ گھر کی طرف چلے گئے، وہ پھر پیچھے ہے، بول رہا ہے جواب تو دیں، آپ یہ ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ یہ ہیں، گفتگو کر رہا ہے. یہاں تک کہ آپ گھر کے دروازے پہ آ گئے. آپ نے مسکرا کے اس کو دیکھا اور فرمایا بھائی جو کچھ کہنا ہے کہہ لو، میں پھر اندر چلا جاؤں گا. توجہ ہی نہیں دی، وہ کھپ کے خود ہی چپ کر گیا. تو یہ انداز ہوتے ہیں. ہم اس بنیادی اصول سے زندگی میں بہت دور ہیں اور بحث کر کے اپنے رشتے خراب کر لیتے ہیں، اپنے دوستوں کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں، اپنے عزیزوں کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں. آئے دن ہم سے کسی نہ کسی موضوع پہ کوئی نہ کوئی بحث تو کرتے ہی رہتا ہے نا، بولو. تو اس بحث سے ہم بہت سارے رشتے دور کرتے ہیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں خود اپنی طرف مدعو کرتے ہیں بحث کر کے. تو اللہ اس کی سعادت دے دے انشاءاللہ. یہ بہت بڑا اصول ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے. آج اس پہ چند باتیں کی ہیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتے ادا فرمائے.